انڈیا اور پاکستان کے درمیان پھر ٹینشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے شاید جو ہے نا یہ نومبر یا دسمبر میں ایک اور جنگ جو ہے وہ ہونی لازمی ہو چکی ہے. انڈیا اس وقت جو ہے نا وہ ٹرائی فورسز ایکسرسائزز کر رہا ہے بڑے پیمانے پہ. پاکستان جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہیں فوجیں, اور کچھ اطلاعات ایسی بھی آئی ہیں کہ مختلف جگہ پہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. اس دوران انہوں نے بڑے بیانات بھی دیے ہیں. جو ان کا آرمی چیف ہے اس نے کہا کہ جناب پاکستان کا نقشہ سے مٹا دیں گے. جو راج ناتھ ہیں ان کے وزیر دفاع, اس نے کہا کہ جی سر کریک میں پاکستان کر رہا ہے تو ہم جو ہے نا سر کریک کا راستہ پاکستان کو یاد ہونا چاہیے, کراچی تک جاتا ہے اور ہم کراچی کو کریں گے. نیوی کے اوپر کل پرسوں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے جو ہے نا وہ بارڈر کے قریب ہم ایکسرسائزز کر رہے ہیں اور بڑے جو ہے نا 40 سے زیادہ وار شپس اس میں انوالو ہیں. تو بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو وہی والی کہ مودی کی جو ہے اندرونی پریشر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ جو دوسری بڑی ریاست ہے بہار, اس کے الیکشن ہونے ہیں 8 نومبر کو, اور پھر سیکنڈ پولنگ جو ہے نا وہ 14 نومبر کو ہے وہاں پہ. تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف اس حد تک ہے کہ ایک ماحول ایسا بنایا جائے, چونکہ جب بھی انڈیا میں کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس وقت جو ہے نا یہ ماحول بنانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے, جو کہ ووٹرز کو جو ہے نا انٹیکٹ رکھنے کے لیے, اپنے ووٹ بینک کو کہیں بکھرنے سے روکنے کے لیے, تو اس کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری چیز یہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اب صورتحال انڈیا کے لیے ایسی بن گئی ہے کہ شاید اس کے لیے جو ہے نا اس سے اوائڈ کرنا ممکن نہیں رہا, کہ اس کی پوری ہیجمنی جو تھی اس نے بنائی ہوئی تھی پچھلے عرصے سے. ہیجمنی والا لفظ آپ نے صحیح استعمال کیا کہ وہ جو انہوں نے ایک بدماشی اپنی بنائی ہوئی تھی تو وہ تو ساری ہوا ہو گئی, ایک مسئلہ. دوسرا یہ ایک ان کی نفسیات بھی ہے. دعوے اتنے بڑے بڑے نہ معلوم ہوا کہ ساری رستم زماں یہی ہیں, لیکن مرد میدان نہیں ہے, ادھر آ کے یہ ٹھوس ہو جاتے ہیں. یہ بنیا ذہنیت یہی ہے. ویسے بھی تاجر پیشہ آدمی کا کام لڑنا نہیں ہے, یعنی جو بنیا ایکچوئل جو سوچ ہوتی ہے نا اس میں تو دھمکی بھی دینی ہوتی ہے تو بھائی وہ ڈیل کرنے کے لیے دینی ہوتی ہے, لڑنے کے لیے نہیں دینی ہوتی ہے. تو یہ پوری ہمیں کچھ تاریخ ایسی ہی لگتی ہے. اچھا یہ بھی میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو دونوں مطلب کی فگرز ہیں نا انڈیا کے, مودی اور امت شاہ, یہ دونوں گجراتی ہیں, اور گجراتیوں کے بارے میں انڈیا میں بھی اور پہلے پورے برصغیر میں یہ تھا کہ یہ کبھی لڑتے نہیں ہیں, یہ دھندے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ تجارت بہت اچھی کرتے ہیں, لڑائی کبھی نہیں کرتے جو ہے نا گجراتی. تو یہ مطلب یہی طریقہ رہا ہے. مطلب یہ ٹھیک ہے, مطلب یہ ان کا بھی یہ ہے. ویسے بھی ایک عموماً تاجر آدمی کو کیوں لڑے گا, وہ تو کیا ہے, سب جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ, ٹھیک ہے, اور بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح وغیرہ وغیرہ, وہ ساری اصل میں تو لڑائی میں تو بہت خرچے بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ان کا کام نہیں ہوتا لڑنے, تاجر کا کام لڑنا نہیں ہوتا. اچھا اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ یہ تو سائیکی ہے, لیکن یہ کہ جو آرزویں ہیں, امنگیں ہیں, تو وہ تو بہت بڑی بڑی ہیں. اشوک کا انڈیا بنانا ہے, دھرتی کو جو ہے نا ناپاک وجود سے پاک کرنا ہے, باتیں بہت اونچی گرو بننا ہے. ہاں, وہ مطلب اپنے لوگوں کو یہی کہانیاں پڑھا کے تو وہ اقتدار میں آئیں. اب یعنی ایک طرف یہ چیز ذہن میں رکھیں, باتیں انہوں نے بہت بڑی بڑی کی ہوئی ہیں, دعوے, اور ارادے جو ہیں وہ یعنی یا کہیں کہ ہمت جو ہے وہ بہت کم ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ کوئی اگر تھی ہمت تو وہ 7 مئی کے بعد آپ نے خاصی اس کو ضرب بھی پہنچا دی ہے. ان چیزوں کو جمع کریں تو جنگ نہیں ہونی چاہیے. پھومپھا یہ وہ آیا کھایا یہ وہ تو ہوگا, لیکن ہونی نہیں چاہیے. یہ ایک رخ ہے بات کو دیکھنے کا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسی طرح دیکھ کے کہہ رہے ہوں کہ خیر ہے, کوئی نہیں, یہ مطلب فلم چل رہی ہے کوئی, اور انجام بخیر ہوگا. ایک دوسرا رخ بھی ہے چیزوں کو دیکھنے کا, اور وہ یہ رخ ہے کہ تقریباً ویسے تو شروع ہی سے اندر خانے اسرائیل کا اور ان کا آپس میں گہرا ربط و تعلق رہا ہے. یعنی جس زمانے میں غیر جانبدار ممالک کی تحریک کے ساتھ بھی یہ وابستہ تھے نا, تب بھی اسرائیل کے ساتھ یعنی, اور یہ فلسطینیوں کے حمایتی تھے ظاہراً, اندر خانے ان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے یارانے تھے. اور اس کی مطلب بہت بنیادیں ہیں. جو برہم ان کی سوچ ہے بالکل وہی یہودی کی سوچ ہے. یہ بھی چوزن ہے, وہ بھی چوزن ہے. اور کچھ چیزیں ان کی اور بھی ملتی ہیں, مطلب وہ سود خوری, تجارت, پیلا رنگ, گائے, یہ اچھوت والا تصور بھی.
دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جو سامری کو سزا دی تھی کہ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تیری یہ سزا ہے، ساری زندگی تو کہے گا کہ مجھے چھو نہ. یعنی وہ تو انہوں نے کر ہی ایسا دیا تھا کہ اگر کوئی ٹچ کر جائے اسے نا تو وہ اسے بخار چڑھ جاتا تھا، تو دور سے ہی کہتا تھا میرے نزدیک نہیں آنا. تو یہ تو وہی سزا دیتے ہیں کہ یہ اچھوت ہو گیا، اس کو ٹچ نہیں کرنا. اچھا سر، ان کی جو اینڈ ٹائم پروفیسیز ہیں نا وہ بھی آپس میں بہت زیادہ ملتی ہیں، ملتی جلتی ہیں. وہاں جو مسیح ہے تو یہاں پہ وہ کالی کا جو اوتاد ہے نا، تو وہ آپس میں ایک پرسنالٹیز ہیں. جیسے ان بعض نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا تھا کسی پنڈت نے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوا تھا، مطلب وہ اسے اصل میں وہ دوسرا رخ دے رہا تھا. اچھا، اب اسی کو مطلب وہ دریا میں بہا دینا راکھ کو، یہ مردے کی باتیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا وہ بچڑا بایا تھا. تو کافی چیزیں جو ہے نا ان کی ملتی ہیں. اسی وجہ سے یہ برہمن کو بھی بعض لوگ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل سمجھتے ہیں اور ان کو ان کے گمشدہ قبائل میں شامل کرتے ہیں. تو اب جب ڈی این اے آ گیا، پتہ نہیں انہوں نے آپس میں کیا کچھ کر لیا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ نا، دنیا کو تو نہیں پتہ کیا تحقیقات ہو گئی ہوئی ہیں. تو کچھ چیزیں ان کی پہلے سے بھی ملتی تھیں، پھر خیالات ایک جیسے ہیں. تو اور پھر جو اسٹریٹجی بنتی ہے، اب پاکستان ہے، اگر اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے تو اس کا جو دشمن ہے تو وہ اسرائیل کا حمایتی بن گیا. ان چیزوں نے انہیں اپنے ایک دوسرے کے قریب رکھا ہوا تھا، پہلے ہی سے رکھا ہوا تھا. اب پچھلے 20-25 سال میں تو اعلانیہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا. اس عرصے میں آپ دیکھیں، یعنی ایک چیز تو یہ ہو گئی نا کہ انڈیا ان کے قریب ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی تو انڈیا کے سر پہ آگے سوار ہو گئے، پینیٹریشن ہو گئی، اندر گھس گئے. تو وہ کون سے کوئی شریف ذاتے ہیں؟ انہوں نے جس کے ساتھ کبھی بھی دوستی کی ہے اس کو کب نوازا ہے سوائے اس کے کہ اس کو نچوڑنے کی. تو وہ ہندو کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے اور انڈیا تباہ ہوتا ہے کہ برباد ہوتا ہے. انہوں نے تو اپنے خطرے کو نیوٹرلائز کرنا ہے. اس کے لیے اگر وہ اس مشینری کو استعمال کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے پینیٹریشن سے اپنے لوگ انجیکٹ کر دیے ہوں گے سسٹم کے اندر، مودی بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ، وہ اجیت دوول بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہائرارکی ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی پولیٹیکل ہائرارکی کے اندر بھی، اور یہ جو آپ کی بیوروکریسی کی اور یہ عسکری ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جو بھی اپنے بندے ڈال دیے ہوں ایکسٹریمسٹ. وہ روپ تو ان کا ہندو والا ہوگا، لیکن یہ کہ حکم اگر ان کا مانتے ہوں تو یہ جو کچھ بلڈ اپ ہوا ہے، میں یہ جیسے میں نے وہاں پہ کہا نا کہ جو ان کے عزائم ہیں اس میں وہ معاہدہ کچھ ہے نہیں، اہمیت رکھتا ہے. اسی طرح یہ بات بھول جائیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہو جائے گا جب تک وہاں مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے نا. کیوں کہ جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کے راستے میں اگر اسے کوئی ہم ہیں یا نہیں ہے، لیکن اسے ایک پوٹینشیل تھریٹ پاکستان سے محسوس ہوتی ہے. اب تو سر سعودیہ کے ساتھ معاہدے کے بعد اور ریئل ہو گئی ہے. تو وہ کیسے آپ کو نیوٹرلائز یا انگیج کیے بغیر وہاں پہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، بڑا قدم. بالکل. غزہ والا تو چھوٹے سے سطح کا ہے نا، لیکن اگر فرض کریں سعودی عرب کا لینا ہے یا اور کچھ انکروچمنٹ کرنی ہے تو وہ پاکستان کے اس طاقت کے ہوتے ہوئے تو ناممکنات میں سے. تو اب وہ کیا خود حملہ کرے گا؟ یہ بھی نہیں ممکن. تو ایک ہی صورت بنتی ہے کہ وہ انڈیا کو استعمال کرے. اور جب آپ آمنے سامنے اس طرح فوجیں موجود ہوں تو کوئی بھی بندہ مطلب بیوقوفی سے یا کسی سے بھی وہ کوئی بھی واردات ہو سکتی ہے. بالکل. تو اس کا پورا امکان ہے کہ جی یہ تو ہو جانا ہے. اب اس میں ایک بات کہی جا رہی ہے 15 دن ہے 20 دن ہے جی، نومبر کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد سردیاں ہو جائیں گی. بھائی اب جنگیں سردیاں گرمیاں نہیں دیکھتی، اب تو مثالوں کی جنگ ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو انہوں نے کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے تو پہلے مطلب ایڈوانس تو نہیں کرنا ہے جی. پہلے تو وہ انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے. وہ پہاڑوں پہ تو نہیں ہے جہاں برف پڑتی ہے، تو میدانوں پہ ہے. تو وہ فوجیں 6 مہینے بعد داخل ہوتی رہیں گی نا، جب آپ بالکل سرنڈر کر چکے ہوں، ریزسٹنس ختم ہو چکی ہو. تو وہ اب انہیں یلغار اصل میں نہ ایئر فورس کی ہونی ہے نہ یعنی ملٹری کی ہونی ہے، اب انہیں ہے میزائلوں کی. یعنی آپشن جو بظاہر نظر آتا ہے واللہ عالم، کیونکہ آپ نے دونوں باقی رستے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو میزائلوں کی یلغار اگر ہوتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ کیسی تباہی پھرنی ہے. اور وہ اس کی شدت وہ والی نہیں ہوگی جو 7 سے 10 مئی کے درمیان تھی، وہ تو بہت کنٹرول تھا. اب تو وہ بارش یا برسات کی صورت میں ہوگا نا، جو بھی ہوگا کہ ایک ہی دفعہ میں دوسرے کو جوابی حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑو. بالکل یہی سوچ ہوگی نا، دونوں طرف ایسی ہوگی. تو اس میں تو وہ بڑا لڑائی 2 طرفہ عمل ہوتا ہے، وہ اپنی پلاننگ کریں گے یا اپنی کریں گے. پھر یہ 2 طرفہ عمل سے ایک وہ مضمون ہوتا تھا اردو کا میرا بچپن، پتہ نہیں کوئی صدیقی صاحب تھے، ان کا مضمون تھا میرا بچپن.
تو وہ بڑے دلچسپ جملے انہوں نے لکھے ہوئے تھے کہ ایک بچپن میں مٹی کھانے پر ایک والد صاحب نے نا مجھے کانوں سے پکڑ کر اتنا اوپر اٹھایا جتنا میں اب ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مجھے ہمیشہ بڑا بھائی مارتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں بھی اسے ماروں. تو جب میں نے پہل کی تو اس نے مجھے بہت مارا. اس دن مجھے پتہ چلا کہ لڑائی دو طرفہ عمل ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. جیسے مودی صاحب کا خیال تھا کہ جی ہم تو ماریں گے, پاکستان مڑ کے نہیں مارے گا, تو پاکستان نے ہمیں ہی مارنا شروع کر دیا. اس کو اس دن پتہ چلا کہ لڑائی دو طرفہ عمل ہوتا ہے. تو وہ 2019 میں دیکھ چکے تھے ون سائیڈڈ تھا نا, یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے سوچیں کہ ہم تو اتنا ماریں گے کہ وہ مارنے کے قابل نہ رہیں, لیکن دوسرا بھی جس نے زندہ رہنا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے مجھے اتنی مار پڑ جائے تو میں نے جوابی وار کیسے کرنا ہے. اور سب سے خطرناک وقت تبھی ہوتا ہے جب آپ کے جان کے لالو مطلب آپ آ جائیں نا. پہلے تو آپ کے کنٹرول ایک حساب کتاب کا کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کا سانس رک جائے پھر تو آپ اضطراری طور پہ کرتے ہیں نا جو بھی کرتے ہیں. تو یہ تو اب اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. سر اس میں ایک پوائنٹ اگر اور میں ایڈ کر دوں, آپ نے جس طرح ان کی سیاست کی بات کی, تو ایک اور چیز سر جو مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ مودی صاحب کا جو لاسٹ الیکشن تھا اور اسی طرح نتنیاہو, ٹرمپ اور ہمارے یہاں بھی 2019 والے 18 والے جو الیکشن ہیں, ان سب میں سر ایک چیز مشترکہ یہ تھی کہ سارے الیکشنز کے پیچھے جو اصل فورس تھی وہ سوشل میڈیا کی تھی. اور ایک کمپنی بھی بہت مشہور ہوئی کیمبرج انالیٹیکا, جو کہ سوشل میڈیا کے ڈیٹا کو انالیٹکس کے طور پہ کر کے تو پھر نیریٹیوز بلڈ کر دی, اور اس کے اوپر بڑا وہ بھی رہا کہ ٹرمپ کے پیچھے بھی وہی تھی, مودی صاحب کے پیچھے بھی وہی تھی, ہمارے ادھر بھی وہی تھی. تو ایک تو سر یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے جس طرح ابھی ہنٹ دی کہ جو کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایک ڈسٹرکٹیو ڈائریکشن میں کیوس کی طرف لے کے جانا ہے چیزوں کو, تو پھر یہ ہے کہ وہ جو شخصیات, تو جو آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیا سے سنسیئر ہے یا وہ اسرائیل سے یا وہ امریکہ سے, یہ پلانٹڈ بندے ہیں بظاہر, تو یہ ہندو انسانیت کے دشمن ہیں. انسانیت کے دشمن. میں جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ امریکیوں کا حمایتی نہیں ہے, مطلب ان کا وہ خیر خواہ نہیں ہے. جو انڈیا میں بیٹھا ہے وہ انڈینس کا نہیں ہے, وہ ایجنڈا ہے, وہ اس جس کے وہ نوکر ہیں. اب سر اس کو جس عالمی لابی کے وہ حصہ ہیں نا, وہ اس کے وہ ایجنٹ ہے. اس چیز کو سر اگر ہم ایک اور مائنڈ سیٹ سے جوڑیں کہ نیچے ہے عوامی لیول پہ رائٹ ونگ والا مائنڈ, یعنی کہ آئیڈیالوجیکلی چارجڈ عوام. اب یہ چیز تو ہم نے بھی ادھر دیکھی ہے کہ جب ایکسٹریمسٹ میدان میں آتے ہیں تو ان کے اندر کون سا دین کا کوئی خلوص یا جذبہ, وہ تو پھٹنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ بھی جو مودی کے پیچھے عوام ہے یا نتنیاہو کے پیچھے عوام ہے, اچھا بندہ اگر کسی ایجنڈے کا پلانٹڈ ہے, کسی عالمی طاقت, ڈیپ اسٹیٹ, روپ اس کا مذہبی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا. اب سر شدت پسندی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہوتے یہ سوئسائڈل ہے, تو پھر جو لڑائی ہے اس کے اندر وہ عقل تو رہتی ہی نہیں ہے نا. تو جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوگا, عقل یہ کہے گی کہ دونوں نیوکلیئر پاورڈ نیشنز ہیں, تو کیا ہوگا, ٹوٹل ڈسٹرکشن. لیکن وہ نیچے عوام سوئسائڈل, اوپر ایجنڈے والا پلانٹڈ, تو پھر یہ چیز بڑی ریئل ہو جاتی ہے. اور یہ چیز ہم عموماً اپنے سرکلز میں, اور وہ بھی وہ سرکلز جو کہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, ان کو جب ہم بڑا پیسو دیکھتے ہیں کہ نہیں پاکستان انڈیا کی تو جنگ ہی نہیں ہونی, دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, تو یہ تو یہاں پہ انفارچونیٹلی لاجک ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ اس طرح کا کمبینیشن موجود ہو. ہاں دیکھیں, یہ جس کو اب بھی آنکھ نہ کھلے نا, تو ٹھیک ہے اسے اسی حالت میں رہنے دیں, اسے مطلب بغیر خبر ہوئے موت آنے دیں, ٹھیک ہے, اس نے اسی طرح مرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اگر کوئی 3 سال پہلے کہتا ہے, 4 سال پہلے کہتا ہے, لوگ کہتے تھے, تو ٹھیک ہے بھائی, اس کی ایک لاجک بنتی ہے. لیکن 7 مئی کے بعد ٹھیک ہے, اب تو صرف نانسنس بنتی ہے. بالکل. اچھا خالد صاحب, وہ ٹرمپ بیچارہ تو یہی کہہ کے مر گیا, سوکھ گئی ہے اس کی زبان کہ یہ دونوں پاگل, وہ کلر اور یہ اسٹرانگ مین, ٹھیک ہے, یہ دونوں مل کے جناب یہ تو بر صغیر کا ختم ہونے لگا تھا, میں نے بچا لی. تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی تھی, میں نے بچا لیا. اور جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کس کے کنٹرول میں رہتی ہے, اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, وہ خود طے کرتی ہے.